مائک ہیسن ایز اے کوچ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ ان کا کام دیکھ کے آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ یار ہیسن مطلب گڈ کوچ ہے, اس کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو obviously اچھی چیز ہے, وہ کوچنگ کر کے وہ آیا ہوا ہے. بس مجھے تھوڑا سا جو نظر آ رہا ہے کہ ایک جو مائنڈ سیٹ فرینچائز کرکٹ والا ہے نا, وہ نیشنل ٹیم کے اندر لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, بہت زیادہ آل راؤنڈرز, اور ابھی تک کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹڈی کیس ہے نہیں کہ جم کے جی کہ انگلینڈ نے کوئی 8 آل راؤنڈر کھلا کے, یا آسٹریلیا نے, یا ایون انڈیا نے کھلا کے تو ورلڈ کپ جیت لیا ہو. نہیں, لیگ میں آپ کو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. تو میرے خیال میں فار مائی لائکنگ ہم بہت زیادہ جا رہے ہیں آل راؤنڈرز کی طرف کہ 8 بالنگ آپشن بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس, 9 بیٹرز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے باوجود ریزلٹس بھی نہیں آ رہے نا آپ کے پاس اس طرح کے. اور سب سے بڑا چیلنج تو ابھی ہے کہ لیٹس سی, اللہ کرے کہ آگے چل کے یہ چیز کام آئے. ابھی اپنے نمبر آف میچز جو کہتے ہیں اس میں یہی نا کہ ابھی ہم نے بیسٹ کے اگینسٹ تو کمپیٹ نہیں کیا نا. امپورٹنٹ چیز ہے پریپریشنز کے لیے کہ آپ کی بائلیٹرل سیریز کے ورلڈ کپ کا سال آ رہا ہے اور آپ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ نہیں کھیل رہے ہیں, تو یہ چیزیں امپروو ہونے والی ہیں. تو وہاں پہ کوچز 5 میچ کھیلے نیوزی لینڈ سے 4 ہارے, 3 میچ کھیلے انڈیا سے 3 ہارے, تو وہ کلر انسٹنکٹ والی, وہ ٹاپ ٹیموں والی. لیکن میں واپس جاؤں گا چیف سلیکشن کی طرف کہ جب آپ چیف سلیکٹر تھے اور زیادہ تر اس میں بابر کا ہی ٹینیور رہا کیپٹنسی کا, تو کتنا مشکل ہوتا ہے چیف سلیکٹر کے لیے ٹیم سلیکٹ کرنا اور بابر جیسے کیپٹن کو کنونس کرنا. اس لیے کہ میں نے پڑھا کہیں آپ کو ہی ایٹریبیوٹ کیا تھا کہ ایک پلیئر کو سلیکٹ نہیں کیا تو کافی دن تک اس نے بات نہیں کی. نہیں, کنونس کرنا دیکھیں ایک حد تک ہوتا ہے کہ آپ کنونس کرتے ہیں, لیکن آپ کے کانٹریکٹ میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے ایونچولی یہ چیف سلیکٹر کی جاب ہے. اس میں آپ کنسلٹ کرتے ہیں کوچ سے, آپ کیپٹن سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے ان کی ماننی ہے. تو وہ سمپلی میں ان کو بتا دیتا تھا کہ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور کوچ کو بھی میں نے یہ بولا تھا ایک چیز پہ ان پہ ہوا تھا اور وہ بالکل ہی ایک ویلڈ پوائنٹ نہیں تھا. تو ان کو میں نے کہہ دیا تھا بھائی ایونچولی یہ میرا ڈیسیجن ہے, چیف سلیکٹر کا ڈیسیجن ہے. دیکھیں ٹیم کا جب ہوگا کہ ٹیم ہار کچھ ہو رہا ہے, سلیکشن پہ بات ہوگی, کوئی بھی کیپٹن پہ بات نہیں کرے گا. ہاں جیت کے تو شاید وہ جائیں گے آپ کیپٹن کی طرف. تو آئی ٹک مائی اتھارٹی, تو مجھے یہ ایشو اس طرح نہیں آیا تھا. وہ 1-2 اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا, چیزیں صحیح ہو گئی, وہ بھی ٹھیک ہو گئے تھے. صحیح ہے. ملتان سلطان کے ساتھ آپ کا ٹائم, وہ چیمپئن بھی بنی, ایکسپیرینس کیسا رہا ملتان سلطان میں اور پی ایس ایل کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ملتان بیسٹ فرینچائز آپ کہہ سکتے ہیں, کرکٹ وائز بھی جتنے نمبر آف میچز انہوں نے جیتے ہوئے ہیں, تو مزہ آتا ہے وہاں کام کر کے. اوبیسلی جو انوائرمنٹ وہاں پہ ہے ویری پروفیشنل, کیونکہ وہاں پہ صرف لوکل کوچز نہیں, آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز سے لڑکیاں بھی کوچنگ کرتی ہوئی آ رہی ہیں, اس کے بعد گورے کوچز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس, فارن کوچز بھی آ رہے ہیں. تو وہ انوائرمنٹ ایک اس کی وائب ایک ڈفرینٹ آتی تھی. اور وہ میں اتنا میں کہوں گا کہ پلیز کے لیے اتنا تھا کہ جو بھی پلیئر آتا تھا نا وہ یاد کرتا تھا کہ یار ملتان سلطان کے جو ڈریسنگ روم ہے, جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, ریگارڈلیس کہ آپ جیتے یا ہارے, اس پارٹ آف دا گیم. پچھلا سال بہت برا گیا ملتان سلطان میں, ہم نے بہت اسٹرگل کی وہاں پہ, لیکن وہ ریفلیکشن نظر اس طرح ہم نے نہیں آنے دی ڈریسنگ روم کے اندر بھی. تو آئی تھنک وہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ہیڈ کوچ کو, باقی کوچز کو بھی, آنر کو بھی, جس طریقے سے اس نے وہ کیا ہے. اور لیٹس ہوپ کہ آپ کو وہ دوبارہ نظر آئیں گے. 2 نئی ٹیموں کے آنے سے کتنا فائدہ ہوگا ڈومیسٹک کرکٹرز کو اور پی ایس ایل کو؟ دیکھیں آئی تھنک ضرورت تھی, ٹیمیں بڑھنی چاہیے تھیں, اور وہ 2 ٹیمیں جب آئیں گی تو اوبیسلی جو لوکل ٹیلنٹ ہے سب سے زیادہ موقع تو ان کو ہی ملیں گے کہ زیادہ لڑکے آپ کو لوکل ہی آئیں گے اس کے اندر. اور آئی ہوپ کہ اس میں لوکل کوچز کو بھی تھوڑا سا وہ کیا جائے, پش کیا جائے کہ ان کی طرف بھی دیکھا جائے ذرا, وہ بھی کوچز اس کے اندر بھی آئے. تو آئی تھنک پی ایس ایل میں نمبر آف میچز تھوڑے سے بڑھ جائیں گے آپ کو, تو فائدہ تو ہوگا, ڈیفینیٹلی اس کا ہوگا فائدہ. ٹیموں کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اس پہ میں نہیں بات کروں گا, ہاں لیکن نہیں ہوگا نا, آپ کو پتہ. ایک آخری سوال پی ایس ایل کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو برانڈ کی ہم بات کرتے ہیں ایس پی ایس ایل, وہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسٹیگننٹ سا ہو گیا, اس برانڈ کو اٹھانا ہے, اس کو ہم کیسے بار ریس کر سکتے ہیں, کیسے اس کو بڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب اچھی کرکٹ ہوتی ہے, ہم پی ایس ایل جو برانڈ بنا تھا یا بنا ہوا ہے, جس طرح اس کو ریٹ کیا جاتا ہے جی کہ کوئی فرسٹ نمبر پہ اس کو لے جاتا ہے, کوئی سیکنڈ کہتا ہے جی سیکنڈ بیسٹ ہے, تو وہ باقی چیزوں سے ہٹ کے صرف کرکٹ کے اوپر کی کوالٹی آف جو بالنگ ہماری ہے یا کوالٹی آف کرکٹ جو یہاں پہ کھیلی جاتی ہے, تو آئی تھنک وہ ہمارا معیار جب اوپر رہے گا تو وہ آپ کو وہ اپریسیشن وہ ملے گی. بسائڈ کے فائنینشیل سائڈ کیا ہو رہا ہے, وہ کتنی بڑی لیگ ہے یا ہم کتنی بڑی لیگ ہے, لیکن کچھ چیزیں جو امپروو ہونے والی ہیں, آئی تھنک کہ ہمیں سم ہاؤ ہمیں اسٹیڈیم بھرنے ہوں گے, ہمیں پبلک کا انٹرسٹ لانا ہوگا واپس گراؤنڈ کے اندر, ہمیں ویئرشپ اپنی بڑھانی ہوگی. تو اس جانب اوبیسلی فرینچائزز کا بھی تھوڑا بہت اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے, لیکن یہ پی ایس ایل مینجمنٹ ہے ان کو اسی چیز پہ سوچنا ہوگا کہ کراچی میں میچز ہوتے ہیں, نہیں کراؤڈ آتا ہے, ایون کہ باقی شہروں میں بھی اس طرح سے نہیں آتا, یہاں تو نہیں آتا, لیکن
تو اس کو بہتر طریقے سے ہمیں نا چیزوں کو آسان کرنا ہوگا, مشکل کی بجائے آسان کرنا ہوگا کہ لوگ آ کے میچز دیکھیں. تو آئی تھنک وہ جو وائب آتی ہے نا اسٹیڈیم بھرا ہوا, تو آئی تھنک یہ وائب آ سکتی ہیں واپس, پبلک انٹرسٹ واپس آ سکتا ہے. بس ہمیں تھوڑا اس جانب اس کو اہمیت دینی ہوگی. ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ یہ کہ ہم نے پی ایس ایل کا اتنا بڑا میچ کرا دیا, اسٹارز کھیلے ہیں, لوگوں نے آنا ہی آنا ہے. نہیں, اب ہمیں اس پہ تھوڑا سا کام بھی کرنا